أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين سيد الأولين والآخرين، شفيع المطلبين وأبي القاسم محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. برادران ایمانی، اس دنیا میں ہر انسان کو حق ہے کہ اپنی مرضی میں جو آئے وہ کرے. کسی کا فعل دوسرے کے ذمہ نہیں ڈالا جا سکتا. ہر انسان اپنے فعل کا خود ذمہ دار ہے، چاہے وہ اچھا کرے یا برا کرے. لیکن اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی ذمہ داری لے لے کہ میں ہر طرح اس کا ذمہ دار ہوں، تو جس کا ذمہ لیا جاتا ہے اس کے تمام فعل اس کی طرح منسوب ہو جاتے ہیں جس نے یہ ذمہ داری لی ہے. اب اگر اس نے اچھا کیا تو یہ اس کی ذمہ داری، برا کیا یہ اس کی ذمہ داری. کوئی عالم دین، کوئی مجتہد عصر کسی کے لیے اجازت دے دے کہ یہ نماز پڑھانے کے لائق ہیں، تب وہ درست پڑھائی تب ان کا ذمہ، غلط پڑھائی تب ان کا ذمہ. کسی شخص کو کوئی ملک ایمبیسڈر بنا کے بھیج دے اور وہ ذمہ داری کے ساتھ کوئی اعلان کر دے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صاحب ہمیں کوئی اختیار نہیں تھا، پتہ نہیں کیا کہہ دیا اس نے. اس لیے کہ جب آپ کا ایمبیسڈر ہے، جب آپ کی پوسٹ پر بیٹھا ہوا ہے، جب آپ کی چیئر پر ہے، تو جو بھی اس نے کہا ہوگا اس کی ذمہ داری اس کی حکومت کی ہے، یا حکومت کا یہ بے فریضہ ہے کہ یہ ہماری پالیسی کے مطابق نہیں تھا جو مسٹر ایمبیسڈر نے کیا، لہٰذا ایمبیسڈر یا تو معافی مانگے کہ میری حکومت کی یہ پالیسی نہیں ہے، میرا ذاتی خیال ہے. یہ سیاست کی دنیا میں یہ جملے نہیں ہیں. آپ حضرات رات دن یہ دنیا کے ہنگامے دیکھتے رہتے ہیں کہ اگر کسی سفیر نے موج میں آ کے کچھ اعلان کر دیا اور پھر وہ بارگاہ سلطانی کی مرضی کے خلاف ہوئی بات تو ایمبیسڈر کہہ دیتا معاف کیجیے گا میں تو موڈ میں نہیں تھا، یا مجھے اپنی گورنمنٹ کی پالیسی کا علم نہیں تھا، میں نے جو یہ بات کہی وہ اپنی ذاتی حیثیت سے کہی، اس کا میری حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں 10 مثالیں دے سکتا ہوں جو ریسنٹ، مگر یہ کہ میں آپ کا وقت خراب نہیں کروں گا، اس لیے کہ 1 گھنٹے کے اندر اگر میں کر پایا تو پوری تقریر ختم کر دوں گا، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں نگاہیں. تو آپ نے اندازہ لگایا کہ ہر انسان خود مختار ہے. لیکن اگر کوئی ذمہ دار شخصیت کسی کے فعل اور قول کو اپنا لے تو اب اس کا قول ہو یا اس کا فعل ہو ذاتی نہیں رہتا، اس کا ہوتا ہے کہ جس نے اس کی ذمہ داری لی ہے. تو اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی بچہ ہے تو کسی بھی بڑے کو یہ حق نہیں ہے کہ بچے کی ذمہ داری لے لے. لیکن اگر ذمہ داری لے لی کہ اس بچہ جو کچھ کر رہا ہے وہ ہم سے منسوب ہے، ہم ذمہ دار ہیں، تو اس بچے کے فعل کو بچپن نہیں کہا جا سکتا، نہ لڑکپن کہا جا سکتا ہے. یا تو آپ یہ ڈکلیئر کیجئے کہ یہ بچہ بڑا اچھا تھا لیکن اس نے یہ جو کام کیے ہیں یہ بچپن کے تقاضے کے تحت کیے ہیں،
اور یہ جو کام ہے یہ ہماری منشا کے مطابق کے ہے. تو اگر کوئی اتھارٹی کسی کے لیے ذمہ داری لے لے تو وہ ذمہ داری اس کی ذاتی نہیں رہتی، اس سے منسوب ہو جاتی ہے. اس تھوڑے سے بیک گراؤنڈ کے ساتھ میں اپنے نوجوان سے اپیل کروں گا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے کہ جس کو ہر مذہب، ہر ملک، ہر کلچر، ہر تہذیب بچہ کہتی ہے، اور کسی بھی بچے کے فعل کو ذمہ داری کا فعل نہیں سمجھا جا سکتا. لیکن اگر کوئی ذمہ دار کانسٹیٹیوشن کسی بچے کو ذمہ دار بنا دے تو اب جب تک یہ کانسٹیٹیوشن نہ بدلا جائے گا اس بچے کی حیثیت چینج نہیں ہو سکتی. یا تو گورنمنٹ یہ کہے کہ یہ ہمارا ایمبیسڈر نہیں ہے، اب یہ جو کچھ کر رہا ہے یہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے، لیکن جب تک وہ چیئر پر بیٹھا رہے گا، جب تک وہ گورنمنٹ انکار نہ کر دے کہ یہ اب ہمارا آدمی نہیں ہے، تب اس کی زندگی پوری اس کی پالیسی کے تحت. اب وہ جب تک گورنمنٹ ہے، جب تک وہ آرڈر ہے، جب تک وہ قانون ہے، جب تک حکم ہے. اسلام نہ مکے کے لیے ہے، نہ مدینے کے لیے، نہ عرب کے لیے ہے، نہ اس دنیا کے لیے. یہ ایک یونیورسل پیغام ہے پوری کائنات کے لیے، نہ اسپیس کے لیے، نہ تنہا ٹائم کے لیے، تمام ٹائم کے لیے اور ہر اسپیس کے لیے، فار ایور، فار ایوری، ہر ایک کے لیے، ہمیشہ کے لیے. اس کا قانون فار ایور ہے، ہر ایک کے لیے ہے، اس میں کوئی تخصیص نہیں. اس قرآن کے اندر، اس کانسٹیٹیوشن میں، اس الہی کتاب میں اگر کسی بچے کی ذمہ داری قدرت لے لے تو وہ جب تک یہ کتاب رہے گی اس بچے کی ذمہ داری اسلامی ہوگی. اب وہ بیٹھ رہا ہے تو اسلام کے حکم سے، وہ جنگ کر رہا ہے تو اسلام کے حکم سے، وہ صلح کر رہا ہے تو اسلام کے حکم سے. کسی کے بچپن کی ذمہ داری اگر قدرت لیتی ہے تو اب کسی کو حق نہیں ہے کہ اس کی جوانی پر اعتراض کر سکے جب تک وہ آیت قرآن میں موجود ہے. تو جب تک قرآن مجید میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کچھ ہستیاں ہیں کہ جن کے لیے قدرت یہ ذمہ داری لیتی ہے کہ بس ہمارا یہی پروگرام ہے، یہ ہمارا بالکل ارادہ ہے مصمم مکمل کہ یہ پاک و پاکیزہ ہیں اور رہیں، اور ایسے پاک و پاکیزہ کہ جو ہماری نگاہوں میں طہارت کی آخری منزل ہے. تمہاری نگاہوں میں طاہر کس کو کہتے ہیں تم جانو، دنیا پاک و پاکیزہ کس کو کہتی ہے دنیا جانے. جو میری نگاہوں میں جو طہارت کی آخری منزل ہے ہم اس پر ان کو فائز دیکھنا چاہتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ کچھ ہستیاں ہیں کہ جن کی قدرت نے ذمہ داری لی کہ یہ پاک و پاکیزہ ہے. ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں کہ ان ہستیوں میں کون کون ہے، ہمیں بحث صرف یہ ہے کہ جس شہزادے کی زندگی کے واقعات آج میں بیان کر رہا ہوں وہ ان اہل بیت میں ہے یا نہیں. ہمیں اس سے کوئی انکار نہیں، ہم اس بحث میں پڑھنا ہی نہیں چاہتے کہ اس میں بیویاں ہیں یا نہیں ہیں. ہمیں تو صرف ایک ہی بات پوچھنی ہے کہ جس شہزادے کی زندگی کے لیے آپ حضرات کو زحمت دی گئی ہے وہ خود بھی اہل بیت میں شامل ہے یا نہیں ہے. اور اگر اہل بیت میں شامل نہیں ہے تو پھر تاریخ اسلام کے ساتھ وہ تمہاری کھلی ہوئی دشمنی ہوگی کہ جس کا کوئی دنیا میں جواب نہیں مل سکتا. دوسری بات یہ کہ ازواج اس میں ہے یا نہیں، یا کوئی اور اس میں ہے یا نہیں، ہمیں انکار کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، صرف اللہ کے دعوے کو سامنے رکھنا ہے. قدرت کہتی ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو بالکل پاک و پاکیزہ ہیں. اب دو ہی صورتیں ہیں، اگر ان ہستیوں نے کوئی جرم کیا تو دو ہی صورتیں ہیں، یا تو اس دائرہ طہارت میں یہ نہ تھے جس کو دنیا لے کے آئی ہے، یا پھر یہ ہے کہ قدرت کنٹرول نہ کر پائی اور یہ جرم کر بیٹھے. دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں. اگر اہل بیت کے اندر سب کچھ شامل کر لیا جائے کہ بیویاں بھی ہیں، دوست بھی ہیں، اصحاب بھی ہیں، ہم بھی مانے لیتے ہیں کہ چلو اتنا بڑا سرکل کھینچو کہ جس پہ پوری امت آ جائے، مگر یاد رکھیے اس سرکل کھینچنے کے بعد اگر کسی نے جرم کیا تو بات مجرم تک نہیں جائے گی، طہارت کے اعلان کرنے والے پہ جائے گی. فرض کیجئے یہ رومال میرے ہاتھ میں ہے، اس میں کچھ گندگی لگ گئی، غلاظت، کوئی چیز خرابی کی، کوئی یہ کہے کہ میں اس رومال کو ایسا پاک و پاکیزہ بنا دوں گا جو حق ہے طہارت کا. اب جو یہ رومال دھل کیا ہے تو اس میں کچھ دھبے ہیں، انصاف سے بتائیے یہ دھبے
اس رومال پر ہے یا اس کے کمال پر ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ کوئی دھبا نہیں آنے دوں گا؟ تو قدرت نے کچھ ہستیوں کی طہارت کی ذمہ داری لی کہ یہ پاک و پاکیزہ ہے، اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ یہ قوم تھی، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے جس کی زندگی میں جو عیب ہم نے دیکھا ہم اسے اہل بیت میں نہیں مان سکتے، اس لیے کہ ایک انسان کی خطا پر تو یقین ہو سکتا ہے، مگر یہ یقین کر لیں کہ قدرت بھول جائے کہ کس کی گارنٹی لی تھی؟ اب دو ہی صورتیں ہیں، یا تو اہل بیت میں سب کو شامل کر دو، یا پھر یہ مانو کہ قدرت اپنا وعدہ بھول گئی تھی، پہلے پروگرام تھا بعد میں کوئی پروگرام نہیں تھا۔ اگر قرآن کہتا ہے کہ جس نے ایک مومن کو جان بوجھ کے قتل کیا وہ دوزخی ہے، تو ہم کسی کے دامن زندگی پر خون کے بدنما دھبے نہیں دے سکتے، چاہے کوئی کتنا ہی مقدس کیوں نہ ہو۔ لیکن جنگ جمل کہ جس کے اندر 10,000 صحابہ کرام کا خون ہو گیا، اب دو ہی صورتیں ہیں، ادھر امیر المومنین اور ادھر ام المومنین، اور بیچ میں یہ 10,000 مومنین جن کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ اب تمام مسلمان مل کے فیصلہ کریں کہ یہ 10,000 کا خون کس کے ذمہ ڈالیں، امیر المومنین کے ذمہ یا ام المومنین کے ذمہ؟ اور اگر اس قدر بلائنڈ ہو چکا ہے الہی قانون کہ وہ دونوں کو جنت میں جانے کے لیے پرمٹ دے دیتا ہے، تو پھر یہ 10,000 کس کی عدالت میں پروٹیسٹ کریں گے؟ اس لیے کہ جو الہی قانون یہ کہتا ہے کہ کوئی رعایت نہیں ہوگی، اگر نبی کا بیٹا خطا کرتا ہے تو ڈوب جانے دو، کسی کو سفارش کرنے کا حق بھی نہیں ہے، تو جو الہی قانون آنکھوں پہ پٹی باندھ کر ایک نبی کے بیٹے کو ڈبو سکتی ہے جرم کی بنا پر، تو یہی الہی قانون تو روز محشر بھی ہوگا، جب 10,000 انسان خون میں ڈوبے ہوئے خدا سے کہیں گے پالنے والے تو نے کس کی ذمہ داری لی تھی طہارت کی، کہ جن کی طہارت نے ہم کو ہماری زندگی چھین لی؟ تو میرے خیال سے شاید میرے جملے غلط نہ ہوں گے کہ قدرت کی عدالت کے پاس کوئی جواب نہ ہوگا۔ تو یہ کہنا کہ اس دائرہ طہارت میں اور اہل بیت میں وہ بھی شامل ہے بہت آسان کام ہے، مگر دامن زندگی پر یہ 10,000 خون کی چھینٹوں کا دھو دینا بڑا مشکل کام ہے۔ تو لہٰذا سب سے پہلے مسئلہ یہ کہ جس وقت آیا تو تیر آئی تو اس ردا کے نیچے، کسا کے نیچے تاریخ بتاتی ہے کہ صرف 5 ہستیاں تھیں، صرف 5 ہستیاں تھیں، اور آیا تطہیر حصار بن گئی۔ کتنے حصار تھے اللہ کی قسم، ایک رسول کا گھر حصار، ایک بستر رسول حصار، ایک ردائے رسول حصار، ایک انما کا حصار، اور پھر اوپر جبرائیل امی کی موجودگی۔ یہ وہاں کا گواہ تھا کہ کوئی اور شامل نہیں ہوا ہے، اور بڑا اچھا ہوا جو نبی کی بیوی بھی نزدیک آ گئی۔ اللہ کے رسول کا اجازت ہے کہ آ جاؤں، تو رسول نے بس یہی جملہ کہا ہے کہ خیر اسی میں ہے کہ دور رہو، یعنی آپ کی ہم ضمانت لیے لیتے ہیں، خیر اسی میں ہے کہ تم دور رہنا۔ یہ وہ دائرہ طہارت ہے کہ جس کی ذمہ داری۔ تو اب اس ردا کے اندر، اس کسا کے نیچے، اس سرکل میں جو ہستیاں بھی ہیں وہ جب تک معصوم کہلائیں گی جب تک کوئی دوسری آیت آ کے ان کی نجاست کا اعلان نہ کر دے کہ یہ پہلے تو اچھے تھے اب بعد میں برے ہو گئے۔ لیکن کوئی آیت قرآن مجید میں ایسی نہیں آتی کہ جس نے اس پہلی آیت کو رد کر دیا ہو یا کینسل کر دیا ہو۔ اس کے معنی ہے کہ قرآن مجید جب تک باقی رہے گا، اس قرآن میں آیا تطہیر جب تک باقی رہے گی، جو بھی اہل بیت کی زندگی پر عیب لگائے گا وہ اہل بیت کا مجرم بعد کو بنے گا، خدا کا باغی پہلے بنے گا۔ تو یہ پہلے دن کا واقعہ، اور اس سایہ تطہیر میں امام حسن علیہ السلام موجود ہے۔ تو معلوم ہوا کہ امام حسن آیہ تطہیر کی ایک شخصیت ہے۔ اسی روشنی میں ہمیں آج کی تقریر سمجھنی ہے۔ سن 2 ہجری میں امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ ہجری میرے نوجوان جانتے ہیں کہ جب سے رسول نے مکہ چھوڑا 1400 ہجری مکمل جس کی ہو گئی، اب اس کے معنی ہے کہ 2 ہجری میں جناب امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ پہلی ہجری میں عقد ہوتا ہے، دوسری ہجری میں 15 رمضان کو سرکار دو عالم کے گھر میں سورہ کوثر کی تفسیر لکھی گئی، اس لیے کہ یہ بچہ
اپنی نوعیت کا قابل مبارکباد اس لحاظ سے بھی ہے کہ کافروں نے مکے کی گلیوں میں نبی کو ابتر کہہ کے پکارا تھا. لاولد ہے, کوئی بیٹا نہیں ہے ان کا, کوئی نسل آگے نہیں بڑھے گی, نبی کا کاروان زندگی قدم آگے نہیں بڑھائے گا, یہ مر جائیں گے, دین لاوارث ہوگا. وہ نبی جو جسم پر پتھر کھاتا ہے اور دعا دیتا ہے, جو خون میں غرق ہوتا ہے ان کی عافیت کے لیے دعا مانگتا ہے, جس کی راہوں میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں اور یہ امت کی راہ میں پھول نثار کر دیتا ہے, وہ رسول ہر تہمت سہنے کے لیے تیار ہے. انہوں نے مجھے پاگل کہا, یہ چپ تھا. دیوانہ کہا, یہ چپ تھا. شاعر کہا, یہ چپ تھا. جادوگر کہا, یہ چپ تھا. لیکن جب اس کو یہ کہا کہ ابتر ہے, تو نبی نے ایک مرتبہ غار ہرا کی سنگلاخ زمین پر رخسار رکھ کر جتنے بھی آنسو تھے وہ نچوڑ دیے. پالنے والے, یہ داغ وہ ہے جو نبوت سہ نہیں سکتی. کیا میں دنیا سے ابتر ہو کے اٹھوں گا؟ نبی کی آنکھوں میں آنسو, نبی کا دل ڈوبا جا رہا ہے, اور مشیت اس روتی ہوئی نبوت کو یہ کہہ کے جگاتی ہے, انا اعطیناک الکوثر. میرے نبی روتے کیوں ہو؟ ہم نے تمہیں نسل کثیر عطا فرمائی ہے, نسل کثیر عطا فرمائی ہے. تو اگر سورہ کوثر قلب رسول کے اطمینان و سکون کے لیے تھا, تو جناب حسن اس کی پہلی تصویر ہے. وہ آج جناب معصومہ کے بعد یہ پہلی مسرت ہے نبی کی زندگی کی کہ جس نے سورہ کوثر کا نزول کا یقین تو ہو چکا تھا کہ آ چکا, لیکن تشریح آج سمجھ میں آئی ہے. تو یہ نبی کے ہاتھوں پر حسن نہیں ہے, سورہ کوثر کی تفسیر شروع ہو گئی. تب ظاہر ہے کہ نبی نے اس حیثیت سے دیکھا تو 15 رمضان رسول اسلام کی زندگی کی سب سے بڑی مسرت کہوں, یا اسلام کے مستقبل کی ضمانت کہ اب اسلام کا مستقبل محفوظ ہو گیا. کہ اب جو تانا دیتی تھی دنیا کے یہ ابتر ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے, قدرت نے بیٹا دیا. تو سب سے پہلے امام حسن کو اس حیثیت سے دیکھیے کہ ہر وہ مسلمان جو رسول کا کلمہ پڑھتا ہو اور ان کی زندگی کی ایک ایک سنت کو محفوظ رکھ رہا ہے. سرما کتنا لگایا, 3 اس میں 4 اس میں, مسواک یوں کی یا یوں کی, سرما تیل کیسے لگا, چادر کا رنگ کیا تھا, مہر نبوت کا ڈیزائن کیا تھا, اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے پہنتے نہاتے دھوتے, جس نے پوری رسول کی زندگی کو کتابوں میں محفوظ کر لیا, وہ مسلمان اس تبسم بے پایا کو اگر بھول گئے, اس مسرت بے حساب کو اگر بھول گئے, نبی کی اس بے حد خوشیوں کو اگر نظر انداز کر دیا اور یہ نہ سوچا کہ رسول کی سب سے بڑی مسرت کیا تھی, تو جب سرما لگانا سیرت ہو سکتی ہے تو نبی کا تبسم کی نقل کرنا کہ رسول ان کو دیکھ کے خوش ہوتے تھے, تو جو ان کا ذکر سن کے خوش نہ ہو سکے وہ کم از کم سیرت رسول کا زندہ کرنے والا تو نہیں ہو سکتا. ہاں وہ ہو سکتا ہے کہ جو رسول کو تانا دے رہے تھے کہ ہو الابتر, نبی لا ولد ہے, کوئی بیٹا نہیں ہے, تو یاد رکھیے جس وقت یہ تفسیر زندہ نہ اتری نبی کے گھر میں کہ اب بیٹا ہو گیا, تو جن جن کے چہرے اترے ہوں گے, جن جن کے چہرے پہ اداسی چھا گئی ہوگی, جن کا مستقبل ڈوب گیا ہوگا کوثر کی گہرائیوں میں, تو جیسی تکلیف ان کو پہنچتی ہے ویسی تکلیف ان کو پہنچتی ہے جو کہتے ہیں یہ اہل بیت کا تذکرہ کیوں کرتے ہو, ہمارے رشتہ دار ہوتے تو کبھی نہ کرتے, تمہارے رسول کے عزیز ہیں اس لیے کر رہے ہیں. تو یہ کیا عقیدہ ہے کہ صاحب ہمارے, آپ یہ دیکھیے اسلام کے بھی کچھ ہے یا نہیں, رسول اسلام کے بھی کچھ ہے یا نہیں, دشمنوں کے ذہنوں پر ایک برق پہ پہاں کا ماں کی حیثیت سے ہے یا نہیں. تو جس کی حیثیت اتنے رخ لیے ہوئے ہو, سورہ کوثر کی تفسیر, قلب رسول کی راحت, خدا کا آئندہ کا پروگرام, اسلام کے مستقبل کے ضامن, غیب کے موجد, آنے والے کا سبب, اندازہ لگا لیجئے کہ ایک حسن ہے یا ایک گلشن ہے جو اس اللہ نے اسلام کو دے دیا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو اس دفعہ جناب امام حسن علیہ السلام آئے. اب میں وہ مصائب کے جملے اس وقت دہرانا نہیں چاہتا کہ امام حسن کی نظر لبوں میں پہنچی تھی اور پھر آنکھوں کے آنسو, تو لہذا آغاز ہی میں انجام کا پتہ, اس کے معنی ہے کہ جو کچھ ہونے والا ہے ایک الہی پلاننگ کے تحت ہونے والا ہے, جس کی طلع بھی دی جا رہی ہے. حالانکہ یہ موقع مناسب نہ تھا کہ اس بیٹی کے سامنے
کہ جو مسکرا کر اسلام کی زندگی نبوت کو حوالے کر رہی ہے، اس کی نگاہوں کے سامنے ولادت کے موقع پہ شہادت کا ذکر چھیڑا جاتا، مگر معلوم ہوتا ہے کہ قدرت ابھی سے حکم دے رہی ہے کہ ذہن کو تیار رکھو، اس لیے کہ جو بھی وجود آ رہا ہے ایک منصوبے کے تحت، ایک پلاننگ کے تحت۔ تو یہ اس کا آغاز تھا۔ شکل و صورت کے اعتبار سے رسول کی زندگی اور علی کی زندگی ان دونوں بچوں میں ڈیوائیڈ ہو چکی ہے۔ امام حسن رسول کی صورت، بولتے تھے رسول جیسے، چلتے تھے علی جیسے۔ امام حسین بولتے تھے علی جیسے، چلتے تھے رسول جیسے۔ اس طرح یہ سیرت کی تقسیم دونوں میں ہو چکی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اب یہ حسن کی صورت نہیں، یہ رسول کی صورت ہے کہ جس کو قدرت باقی رکھنا چاہتی ہے محبت کے البم میں، کہ اس کو محفوظ رکھنا۔ اب ظاہر ہے کہ جو دشمنی ادھر چلے گی وہ دشمنی ادھر ہوگی۔ تو امام حسین علیہ السلام کا بچپن، اب ظاہر ہے کہ یہ بچے ہیں۔ پھر وہ دن بھی نزدیک آئے کہ رسول کے دو آغوشوں میں دو زانوں پر دو بچے بیٹھے گئے، اور یہی صحیح معنوں میں اسلام کا مستقبل۔ دنیا کے بچے روئے ہوں گے کہ ہمارے پاس لباس نہیں ہے، لیکن جب یہ روئے تو رضوان جنت کو حیثیت بدلنی پڑی اپنی۔ کوئی نئی بات ہے، کس کا بچہ نہیں روتا گھر میں؟ رات دن شہنشاہوں کے بچے بھی روتے ہوں گے کہ ہمیں یہ چاہیے۔ تو یہ کون سی نئی بات تھی کہ رسول کے گھر کے بچے رونے لگے؟ مگر اندازہ ملاحظہ فرمائیے کہ کوئی بھی ڈیمانڈ کرے باہر کا، اس کے لیے چیز یہاں سے مہیا کی جاتی ہے، لیکن جب یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں تو چونکہ وہاں کے ہیں لہٰذا یہاں سے چیز کیوں جائے؟ مثلا ایک جنگ کے دوران میں کسی صحابی نے کہا اللہ کے رسول میری تلوار ٹوٹ گئی، کہا ٹھہرو ٹھہرو، حکم دے دیا تلوار لاؤ۔ ایک دوسرا ہے حضور تلوار ٹوٹ گئی، آپ نے ایک مرتبہ کھجور کی ٹہنی توڑی، لے ہاتھ میں تلوار بن گئی۔ اسی دوران میں ایک اور آ گیا، اللہ کے رسول میری تلوار ٹوٹ گئی۔ اب تلوار دینے والا سر کو جھکائے ہوئے، کہا حضور جلدی کیجئے، کہا ادھر کا ہوتا تو میں جلدی کرتا، مانگنے والا ادھر کا ہے تو لہذا آنے دو، جس طرح وہی کا انتظار کر رہا ہو اسی طرح ذوالفقار کا انتظار کر رہا ہو۔ تو آپ نے اندازہ لگایا کہ جب ادھر والے مانگتے ہیں تو ادھر سے مال سپلائی ہو جاتا ہے، اور جب ادھر والے مانگتے ہیں تو اب یہ کیوں دیں؟ تو اس کے معنی ہے کہ جتنے بھی چیزیں ان کے پاس ہوں گی وہ نبی کی دی ہوئی نہیں ہوں گی، قدرت کی دی ہوئی ہوں گی نبی کی معرفت، چاہے وہ بیٹی ہو۔ یعنی اب نبی نے اپنے چچا زاد بھائی کو بیٹی نہیں دی، نبوت نے عصمت کو امامت کے حوالے کیا ہے مشیت کے حکم سے۔ وہ رشتہ داری کے چکر میں مت پڑیے، رسول نے کسی اپنے چچا زاد بھائی کو بیٹی نہیں دی، رسول نے کسی چچا زاد بھائی کو بیٹی نہیں دی، یہ نبوت نے عصمت کو حوالے کیا ہے امامت کے مشیت کے حکم سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ادھر والا کوئی مانگتا ہے تو ادھر سے، اور کوئی ادھر والا آ کے مانگنے لگے، تو اب انتظام وہاں سے ہونا چاہیے۔ کہا نانا ہمارے پاس کپڑے نہیں ہیں، تو کیا میں یہ سمجھ لوں کہ رسول اتنے مفلس ہو گئے کہ اپنے بچوں کو کپڑے نہیں دے سکتے؟ اچھا نہیں دے سکتے، صحابی سے کہہ دیجئے کہ میرے بچوں کو کپڑا لا دو۔ بڑے بڑے غنی موجود تھے اس وقت مدینے میں، سوچئے دوست تھے جانثار تھے، کسی سے کہا جا سکتا تھا کہ میاں تمہارے یہاں فیکٹری ہے، تمہارے یہاں ماشاءاللہ مالدار ہو کافی، یہ آپ دے دیجئے۔ لیکن مالداروں کے ہوتے ہوئے رسول نے کسی سے سوال نہیں کیا، اس لیے کہ ان مالداروں کا قوم پہ احسان ہو سکتا ہے، اسلام پہ احسان نہیں ہو سکتا، اسلام پہ احسان نہیں ہوگا ان کا۔ تو اب انہوں نے بچوں نے مانگے کپڑے، اب یہ سر کو جھکائے بیٹھے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ ماں سے مانگے تھے تو ماں نے کہا بچوں درزی آئے گا تو لے لینا۔ تو کیا درزی کو دے دیے تھے کپڑے آپ نے جو کہہ رہی ہیں کہ درزی آئے گا تو دے دینا؟ دیے ہوتے تو یہ کہنا مناسب تھا، جھوٹ اس گھرانے میں ہوتا نہیں ہے۔ کہا یہ سوال جو مجھ سے کر رہے ہو کیا بچوں سے نہیں کر سکتے کہ جب جانتے نہیں تھے کہ ماں کے گھر میں نہیں ہے تو آئیں گے کہاں سے؟ اس لیے کہ جو بچے گہوارے میں لوح محفوظ کا مطالعہ کر سکتے ہو، کیا وہ بچپن میں گھر کی اندرونی حالت نہیں جان سکتے تھے؟ لیکن بچوں کا مانگنا یہ بھی کوئی معنی تھا، اور جناب سیدہ کا یہ کہنا کہ فرشتہ درزی آئے گا تو دے دینا، پہل لو، اس کے بھی کوئی معنی تھے۔
تو اب اللہ کی قسم چونکہ سیدہ کے منہ سے، صدیقہ طاہرہ کے منہ سے نکلا ہے یہ جملہ، تو نظام کائنات بدلا۔ کتنے ایسے تھے کہ نبی کے حوالے کیے جا سکتے تھے کپڑے دے دینا بچوں کو، ایسا ہوا ہے، مگر نہیں۔ آج تو وہ آئے گا کہ جو جنت کا سب سے بڑا مالک ہے، داروغہ رضوان، داروغہ جنت رضوان، اور آیا تو یہ کہتا نہیں آیا کہ میں رضوان ہوں، اس لیے کہ اگر یہ کہتے کہ رضوان ہوں تو پوزیشن بڑھانے کے لیے آئے ہو، اور یہ کہنا کہ درزی ہوں کسی کی پوزیشن بچانے کے لیے آئے ہو، اس لیے کہ معصومہ کے منہ سے درزی نکلا تھا۔ تو آج رضوان بننے میں شرف نہیں ہے، ان کے درزی بننے میں شرف ہے۔ نہ کوئی اپنی ڈگری نہیں کھڑایا کرتا، کوئی یہ نہیں کہتا کہ صاحب جو ایم اے ہو گئے میٹرک پاس ہوں، جو پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ کیے ہوئے انہوں نے کہا ابھی چھٹا کلاس پاس کیا ہے میں نے، تو یہ کہتے تھے کہ رضوان ہوں، مگر جانتے ہیں عہدہ وہاں بتایا جاتا ہے جو سننے والا مروب ہو جائے کہ ہاں ہے کچھ، تو ان کو مروب کروں جن کے وجود نے جنت بنائی ہو، یعنی یوں سمجھ لو کہ اگر یہ نہ ہوتے تو جنت نہ ہوتی، اور جب جنت نہ ہوتی تو میں رضوان کہاں سے ہوتا۔ تو لہٰذا کوئی باس کے سامنے جانے کے بعد یہ بتاتا ہے کہ میری ڈگری کیا ہے؟ بھئی اگر کوئی ایس پی ہے، کوئی کلیکٹر ہے اپنی پوسٹ کے اوپر جب اپنے چیئر پہ بیٹھے گا ایس پی ہوں، مگر جب یہی ایس پی پریزیڈنٹ کے سامنے جاتا ہے ملک کے، کہا کون؟ انہوں نے کہا حضور ایک ملک کا سپاہی ہے، تو یہاں تک تو اکڑ کے کہہ رہا تھا ایس پی ہوں، اور اب کہہ رہا ہے سپاہی ہوں۔ کہاں ایس پی ہوں پبلک کے لیے، سپاہی ہوں مالک کے لیے۔ تو رضوان نے کہا ہاں داروغہ جنت ہوں، آدم کے سامنے، نوح کے سامنے، ابراہیم کے سامنے، درزی ہوں ان کے سامنے، مسکین ہوں ان کے سامنے، یتیم ہوں ان کے سامنے، اسیر ہوں ان کے سامنے۔ اندازہ لگایا یہ وہ حیثیت عصمت ہے کہ یہ بھی معصوم ہے، یہ بھی معصوم، مگر دونوں کی عصمت ظاہر کرنی تھی۔ یہ مجبوری کے معصوم ہے، یہ اختیاری معصوم ہے۔ مجبوری کا معصوم کیا؟ یہ اردو کے لفظیں ہیں جو مناسب نہیں ہے۔ جس کو قدرت نے اپنے آرڈیننس اور اپنی طاقت، اپنے ایکسٹراڈنری پاور کے تحت معصوم بنائے رکھا، نماز پڑھتے رہنا، تو اب یہ نظر ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے، نہ بھوک لگے گی، نہ پیاس لگے گی، نہ بچوں کی محبت، نہ بیوی کا خیال، نہ لباس کا تصور، نہ مکان کی خواہش، بس قدرت نے بنا کے معصوم چھوڑ دیا ہے اور چاروں طرف حلقہ باندھ دیا، اس سے باہر نہیں جا سکتے۔ یہ مجبور معصوم ہے، یہ مختار معصوم ہے۔ تو ہر مجبور کو مختار کے دروازے پر سر جھکانا ہی پڑتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اب داروغہ جنت لباس دینے لگے۔ بچے کہتے ہیں سواری کے لیے، تو خدا نہ خواستہ نبی کی پوزیشن کوئی ایسی نہ تھی کہ کوئی سواری کا جانور ہی نہیں تھا، بہت تھے۔ ان اونٹوں کے نام موجود ہیں، ناکوں کے نام موجود ہیں، گھوڑوں کے نام موجود ہیں، جو اس رسول خدا استعمال کرتے تھے۔ بچوں نے کہا ہماری سواری کے لیے جانور تو بہت تھے، مگر چونکہ عصمت امامت مانگ رہی تھی، لہٰذا اور بچوں کے مانگنے میں اور ان کے بچوں کے مانگنے میں فرق ہوگا۔ کہا بچوں دوش نبوت حاضر ہے، بیٹھ جاؤ۔ تو کیا یہ بچے اتنے نادان تھے کہ یہ نہ جانے کہ یہ رسول ہے یا ناقہ؟ کہا حضور نانا، ہر ناقے کے پاس ایک مہار ہوتی ہے، ہماری مہار۔ کہا بچوں اسی دن کے لیے زلفیں پالی تھی۔ کہا حضور دنیا کے اونٹ بولتے ہوئے چلتے ہیں، آپ چپ کیوں ہیں؟ ذرا اندازہ لگائیے یہ بچپن کی ضدیں اور یہ رسالت کا انداز، کتنی گہرائی ہے ان حقیقتوں میں، جو انشاءاللہ کہ بے زندگی رہی تو عرض کیا جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دوش رسول کے سوار ایک طرف حسین ہے تو ایک طرف حسن۔ میں کل عرض کر چکا ہوں کہ دو ذہن ہے، حرکت ایک ہے، مزاج ایک ہے، طینت ایک ہے، خصلت ایک ہے۔ یعنی یہ دنیا یہ ظاہر کرتی ہے
کہ ایک جنگ پسند تھے ایک صلح پسند تھے. رسول نے دونوں کو ایک جگہ بٹھا کے بتا دیا کہ اگر دونوں کے ذہن میں اختلاف ہوتا تو کوئی ادھر لے جاتا کوئی ادھر لے جاتا. تو یہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ بچپن کے انداز تھے اور یہی بچپن ذرا کچھ قدم آگے بڑھاتا ہے. تو اب مانگنے والے نے روٹیاں مانگی اس گھر سے کہ جس میں دونوں بچے بیمار ہو چکے ہیں. تو جب یہ بچے زیادہ بیمار ہوئے تو رسول خدا آئے. یعنی ایسے ہر نماز کے بعد آتے تھے مگر جب بچے بیمار ہو گئے تو رسول نہیں آتے اور جب آئے تو نسخہ بتا کے گئے سیدہ علی تم دونوں مل کے روزہ رکھو اور ان کی صحت کے لیے دعا مانگو. کوئی گنہگار عام انسان کہتا تو سمجھ میں آ جاتا وہ سرکار دو عالم کہ جہاں رحمت منتظر ہو نبی کے لبوں کی حرکت کے لیے تو حضور یہ اتنا پیریڈ جو آپ ٹائم خراب کر رہے ہیں کہ یہ روزہ رکھیں دعا مانگے تب بچے اچھے ہو آپ جیسا چاہنے والے رسول کون ملے گا. لہذا اٹھائیے دعا کے لیے ہاتھ اور مانگیے بھی دعا. لیکن رسول مانگ سکتے تھے اور دعا قبول ہو سکتی تھی نہ ہونے کیا سوال ہے. لیکن آج مصلحتاً نبی نسخہ بتا کے گئے کہ روزہ رکھو تاکہ یہ بتایا جائے کہ علی مزدوری کر رہے ہیں جو لائے ہیں معصومہ نے پیسے ہیں روٹی بنائی ہے اور ٹھیک اسی روٹی کے بناتے وقت سائل آ گیا نہ پہلے آتا ہے نہ بعد میں. کوئی نہ کوئی سینس تو ہونا چاہیے. ٹھیک جب لقمہ توڑا تھا جب آیا کہ میں اسیر ہوں تو علی نے دی. اب یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ علی کی اتباع میں سیدہ نے دی یعنی علی کو دیکھ کر انہوں نے بھی روٹی دے دی اس لیے کہ اگر دیکھ کے دی ہوتی تو اس کے معنی ہے کہ ارادہ نہیں تھا ان کو دیکھ کے دے دی تو اب یہ سوچنا چاہیے تھا کہ مانگنے والا ایک ہے تو ایک کے حصے کی روٹی پہنچ جائے کافی ہے مگر علی نے اپنے حصے کی روٹی دی سیدہ نے اپنے حصے کی روٹی دی فضہ نے اپنے حصے کی روٹی دی. چھوٹے چھوٹے بیمار بچوں نے نہ جن پر ویسے روزہ واجب تھا نہ یہ سنتی روزہ واجب تھا مگر انہوں نے بھی روزہ رکھا. نہ ماں نے منع کیا نہ باپ نے کہ تم تو خود بیمار ہو روزہ کیوں رکھتے ہو. اچھا اس وقت اگر نہ روکا تھا تو جب یہ روٹی دے رہے ہیں تو تب روکا ہوتا مگر نہ روزہ رکھتے وقت روکا نہ روٹی دیتے وقت روکا. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ فضہ نے بھی دے دی روٹی. تو سوال یہ ہے کہ ایک مانگنے والے کو یہ 5 کا حصہ کیوں گیا. کہا یہ تو ہمارے اپنے بڑے ذہن کی پہنچ ہے. اگر مانگنے والا یہ کہہ کے مانگتا کہ اے علی تو علی دے دیتے. اے نبی کی بیٹی بھوکا ہوں روٹی دے دو تو نبی کی بیٹی دے سکتی تھی. جب اہل بیت نبوت سے مانگا ہے تو جو بھی دائرہ اہل بیت میں تھا اس نے اپنے اپنے حصے کی روٹی اٹھا کے دے دی. تو علی کے حق کو کیا حق حاصل ہے کہ سیدہ کے ثواب کو یہ کہہ کے کم کر دے کہ یہ میں دے رہا ہوں اس لیے کہ ناپ تول کے تو وہ دے کہ جس کو خسارے کا دکھ ہو. ارے جب ایک روٹی مانگنے والوں کو اونٹوں کی قطار دے دی جاتی ہے تو اگر ایک مانگنے والا ہو اور علی اپنے حصے کی روٹی دے دے معصومہ اپنے حصے کی روٹی دے دے حسنین اپنے حصے کی روٹی دے دے تو تعجب کیا جو بھی دائرہ اہل بیت میں ہو وہ سب اپنے حصے کی روٹی دے دے. تو یہ جناب فضہ کو کیا سوچی یہ تو اہل بیت میں نہیں ہے. کہا آج اگر میں روٹی نہ دیتی تو 2 الزام اسلام پر آتے. پہلا الزام تو یہ کہ نیکی کرنا صرف معصوم کا کام ہے غیر معصوم کا کام نہیں ہے. فضہ نے معصوموں میں بیٹھ کر اسی انداز سے روٹی دے کر بتا دیا کہ جو محبت اہل بیت میں قدم اٹھاتا ہے غیر معصوم بھی ہو تو اس کی شان بھی ویسے ہی ہو جاتی ہے ثواب کے منزل. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم صاحب معصوم نہیں ہیں تو لہٰذا ہم نیکی کیوں کریں. نیکی کرنا تو اس کام جو ہے معصوموں کا ہے. محنت کرنا تو ان کا کام ہے. ہم تو صرف یہ کہ بیٹھ کے دعا مانگیں گے. دوسری بات یہ کہ اگر اس گھر میں
مجھے برابر کے مساوی ایکول رائٹس نہ ہوتا تو میں کبھی حصے کی روٹی نہ دیتی، کہ مجھے ملتا ہی کہاں ہے جو میں دے دوں، میں تو خود مسکین ہوں۔ لیکن جس طرح شہزادی نے روٹی دی اسی طرح فضہ نے روٹی دی۔ اس کے معنی ہے کہ اس گھر میں حقوق کے اعتبار سے نبی کی بیٹی اور بیٹی کی کنیز برابر ہے۔ یہ ایک اسلام کے لیے مقدس اصول۔ تو اب روٹیوں کے بدلے میں جب 3 دن گزر گئے رسول آئے، 3 دن تک رسول نہیں آئے گھر میں، کہ کیا حال ہے؟ کہا حضور بس جو کچھ تھا وہ دے دیتے ہیں۔ تب وہ سورہ حلتا کہ خوشخبری سنائی۔ تو اس کے معنی ہے کہ جب سورہ حلتا آیا تو جو بھی اس نیکی کے اندر عطا کرنے میں تھا، سورہ حلتا اس کا مقدر بنا۔ تو جہاں اور بزرگ ہیں وہاں امام حسن بھی شریک ہیں۔ تیسرا مارکہ جو اسلام کی آبرو جب خطرے میں تھی وہ ہے مباہلہ کی منزل، کہ جب جنگ رسول جیت چکے، بدر فتح کر چکے، احد کو الٹ چکے، خیبر کو توڑ چکے، خندق کو پاٹ چکے، جب ساری فتوحات نبی کو میسر ہو گئی، تب اخلاق کے محاذ پر دشمن نے حملہ کر دیا۔ عیسائیوں کا پورا ڈیلیگیشن آیا یمن سے، کہا اللہ ایک نہیں 3 ہے، آپ اللہ کے رسول نہیں، یہ خدا کی کتاب نہیں۔ 3 دن نبی کو ہوگا ایکسپلین کرتے ہوئے کہ خدا ایک، نہ کہ نہیں 3۔ کہا اللہ کا رسول، نہ کہ نہیں۔ کہا یہ خدا کی کتاب، کہا نہیں مانتے۔ جب 3 دن تک ہو گئے تو قرآن نے جیسے عاجز ہو کے کہا، ہو میرے نبی یہ علم سے کام نہیں چلے گا، اب تو علم والوں کو بلاؤ، اب ان کو بلاؤ کہ جن کو دیکھ کر سمجھ میں آ جائے کہ خدا ایک ہے۔ اللہ کی قسم اگر یہ تقریر کرتے، تبلیغ کرتے، کنونس کرتے، سمجھاتے، منطق، لاجک، فلسفہ، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ سے، تو ہم سمجھتے کہ تقریر سے مروب ہو کے سر جھکا دیا۔ کچھ نہیں کیا، بس یہ آ رہے تھے اور ان کو ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ کہا ان سے مباہلہ نہ کرنا ورنہ کوئی عیسائی دنیا میں زندہ نہ بچے گا۔ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ لعنت ہوگی اس پر جو جھوٹا ہوگا۔ آیت میں گنجائش تھی، اب نانا کے دائرے میں اتنی وسعت تھی کہ ہزاروں صحابیوں کے بیٹے آ سکتے تھے۔ نساءنا میں اتنی گنجائش تھی کہ اپنی اور غیروں کی بیویاں آ سکتی تھی۔ انفسنا میں بہت سے جانثار نفس موجود تھے، لیکن آیت نے ویکینسی کا اعلان کر دیا تھا، مگر سوسائٹی میں گنجائش نہ تھی کہ کوئی سچا بیٹا نکل آئے۔ عورتوں میں تو بہت کچھ گنجائش تھی، 1000 عورتیں آ سکتی تھیں، مگر سیاست کی بنائی ہوئی صدیقہ اور ہوتی ہے، مشیت کی سمجھی ہوئی صدیقہ اور ہوتی ہے۔ جو نفس سچ بولنے والے ہوں وہ اور ہوتے ہیں، جو قدرت کی نگاہوں میں سچے ہوں وہ اور ہوتے ہیں۔ تو رسول کو بچوں کی ضرورت نہیں تھی، سچوں کی ضرورت تھی۔ اب رسول لے چلے تو آیت گھر والوں کو معلوم ہوگی کہ عذاب الہی نازل ہوگا، اس پر توجہ کا طالب ہوں۔ اس پر عذاب الہی نازل ہوگا کہ جو جھوٹا ہو۔ اور یاد رکھیے دشمن کی تلواروں سے بچنا آسان کام ہے۔ بھاگ جاؤ، کیا کرے گا دشمن؟ چڑھ جاؤ، کیا کرے گا دشمن؟ پلٹ جاؤ، کیا کرے گا دشمن؟ تو میدان جنگ میں دشمن کی تلواروں سے بھاگ کر بچنا آسان کام ہے، مگر عذاب الہی سے، ارے نبی کا بیٹا اگر پہاڑ پہ چڑھ جائے تو اس کی بھی بچت نہیں ہو سکتی۔ تو اندازہ لگائیے کہ جناب معصومہ یا علی کے سامنے یہ مثالیں تو ہوں گی کہ عذاب الہی آتا ہے تو آنکھوں پہ پٹی باندھ کے آتا ہے، پھر کون نبی کا بیٹا ہے کون نبی کا لال یہ دیکھا نہیں جاتا۔ تو کم سے کم چہیتی بیٹی باپ کو بلا کے چپکے سے کہتی، بابا جان بہت سے بچے ہیں مدینے میں لے جائیے، یہ میرے بچے ہیں۔ اگر کہیں ایجیٹیشن ہونے والا ہو، پروسیشن نکلنے والا ہو، احتجاجی جلوس نکلنے والا ہو اور یقین ہو کہ فائرنگ ہوگی،
تو مائیں کس طرح بچوں کو روکتی ہیں آپ اندازہ لگائیے. تو جب معصومہ کو یہ معلوم ہوا کہ عذاب الہی نازل ہوگا تو رسول سے کہتی کہ نہیں بچے ہے پتہ نہیں کھیل کود میں جھوٹ بول دیا ہو کیا معلوم. مگر نہ ماں پریشان نہ باپ پریشان نہ چاہنے والا نانا پریشان. گویا ان بچوں کے ایمان و صداقت پر علی کو بھی بھروسہ, ماں کو بھی بھروسہ, آخری رسول کو بھی بھروسہ, اور ایسے کامیاب ہو کے پلٹے کہ قیامت تک اسلام ان کا ممنون احسان رہے گا. اس لیے کہ جو عیسائی یہ کہہ رہے تھے خدا ایک نہیں تین ہے, وہ ان کو دیکھ کے کہنے لگے ہاں کچھ ہے تو ایسا ہی. قدرت کی وحدت رہ گئی, نبوت کی رسالت رہ گئی, قرآن کی صداقت رہ گئی, اسلام کی آبرو رہ گئی. اب بتاؤ جو بچپن میں ان سب چیزوں کو بچا لے وہ جب جوان ہوگا تو اس کا عالم کیا ہوگا. تو یہ مباہلہ کے عناصر تھے, یہ وہ ہستیاں تھیں مباہلہ کی کہ جب کافروں کے سامنے گئی ہیں کافروں نے ہتھیار ڈال دیے. ان سے مباہلہ نہ کرو. تو چونکہ معصومہ کو معلوم تھا کہ جب بھی آبرو پر آ پڑے, جب صداقت کی جان پر آ بنے, تو نبی ان کو لے کے گئے تھے. تو ایک منزل وہ بھی تھی کہ معصومہ کی صداقت پر حرف آ رہا تھا, یہ باغ میرا ہے. اسٹیٹ نے کہا یہ تمہارا نہیں ہے. اب سیدہ کو اپنی صداقت ثابت کرنے کے لیے انہی اجزاء کو سمیٹنا پڑا جن ہستیوں کو نبوت نے اپنی صداقت کے طور پر پیش کیا تھا. انہی ہستیوں کو, ورنہ معصومہ کو کیا سلمان نہیں ملتے, کیا فضہ نہیں ملتی, کیا مقداد نہیں ملتے, عمار یاسر نہیں ملتے, کیا بہت سے جائباز ایسے نہ تھے جو مل جاتے. گھر کی بیویاں نہیں تھیں, بنی ہاشم کی عورتیں نہیں تھیں, ابن عباس نہیں تھے, جناب عباس نہیں تھے. سیدہ کو بہت سے گواہ مل سکتے تھے, مگر سیدہ نے کہا جب میرا باپ مباہلہ میں بہت سو کو نہ لے گیا تو میں بہت سو کو کیوں لے کے آؤں. میں تو دنیا کے سامنے بس یہی نقشہ پیش کرنا چاہتی ہوں کہ جب اسلام نے ان ہستیوں کو کافروں کے سامنے پیش کیا تو کافروں نے سر جھکا دیا. میں نے جب انہی بچوں کو مسلمانوں کے سامنے پیش کیا تو مسلمانوں نے انکار کر دیا. اب وہ عیسائی بہتر ہے یا مسلمان بہتر ہے, اس کا فیصلہ دنیا کرے. صلوات پڑھیں محمد و علیہ. تو یہ وہ بچے کے کہ جنہوں نے بچپن میں نبوت کی آبرو رکھی. اور الہی کانسٹیٹیوشن یہ ہے کہ جو نبی کی عصمت کی گواہی دے منصب پر اسلام اس کو بٹھاتا ہے. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں آیا کرتی. جناب یوسف کے دامن پر بدرومہ دھبا لگا تھا, ضرورت پڑی گواہی کی تو گہوارے میں ایک بچہ بولنے لگا کہ یہ بے گناہ ہے. وقت گزر گیا, یوسف تخت پر بیٹھ گئے. ایک غلام سامنے سے گزر رہا تھا, نوجوان. آیت آئی یوسف اس نوجوان کو روک لو. روک لیا. یوسف اس کو اپنا وزیر بناؤ. حکم الہی وزیر بن گیا. وحی نے پوچھا جانتے ہو کون ہے؟ کہا نہیں معبود کون ہے؟ کہا یہ وہی بچہ ہے جس نے تمہاری نبوت کی گواہی دی تھی. تو معلوم ہوا کہ سیرت الہی یہ ہے کہ جو نبی کی آبرو بچاتا ہے وہی وزیر بنتا ہے. تو مسلمانوں اگر ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ بچانے والے نہ ہوتے نبوت کے تو آج نبوت کہاں ہوتی. تو جب الہی دستور یہ ہے تو جو بھی نبوت کی گواہی دے اس کو منصبدار ہونا ہی چاہیے. تو جب تک رسول زندہ رہے حسن کو کبھی کاندھے میں بٹھایا, کبھی گود میں بٹھایا, مسلمانوں کو پہچلوایا. حسن 8 برس کے تھے کہ جو چاہنے والا رسول اس دنیا سے گزر گیا. بچے کا ذہن حقیقتوں کو سمجھنے والا. دور بدلا, نبی کے منبر پر کوئی اور آیا, سب بیٹھے ہوئے مگر مصلحتاً سب چپ ہیں. ایک مرتبہ یہ بچہ بولتا ہے اتر میرے باپ کے منبر سے. اللہ کی قسم اس بچے نے کس ادا سے کہا تھا کہ بیٹھنے والا نیچے اتر گیا. بچے کو گود میں لیا,
پیار کیا، بے شک یہ تمہارے ہی باپ کا منبر ہے، بے شک یہ تمہارے ہی باپ کا منبر ہے۔ علی پہلو میں بیٹھے تھے، ایک مرتبہ کہتے ہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ ہم نے بچے کو سکھایا ہے۔ کہا کہ نہیں ابو الحسن مجھے یقین ہے ان کو آپ نے نہیں سکھایا ہوگا، تاریخ کا لکھنے والا اس واقعے کو کسی انداز سے لکھ دے، مگر یہ امامت کے بچپن کا انداز، اعلان حق اور پھر مجرم کا اقرار جرم، ورنہ کوئی تو کہتا نہیں بیٹے بری بات ہے، انہی کا منبر ہے، آپ سے غلطی ہو گئی۔ لیکن یہ کہنا کہ اتر میرے باپ کے منبر سے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خود ہی ہاتھ سے اٹھا کے منبر پہ بٹھا لیتے، مگر مصنوعی دنیا کو یہ تصنع بھی گوارا نہ تھا کہ جھوٹ موٹ ہی منبر پہ بٹھا لیا جائے۔ ہم منبر سے اترنے کے لیے تیار ہیں، تمہیں منبر پہ بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کو رسول کاندھے پہ بٹھا لیا کرتے تھے۔ تو یہ بچپن کا انداز ہے۔ اب وہ منظر بھی دیکھا ہوگا امام حسن نے 8 برس کا سین، کہ اب گھر میں آگ کے شعلے بڑھ رہے ہیں، دنیا اکٹھی ہو گئی، معصومہ کہتے ہیں کہ اس میں حسن اور حسین بھی ہے، آواز آتی ہے ہوا کرے، جن کے وجود نے کل اسلام بچایا تھا آج ان کا وجود اگر گھر میں ہے تو اس کا جواب یہی ہے کہ ہوا کریں۔ وقت بدلا، چاہنے والی ماں اب نہیں ہے دنیا میں، اب ایک باپ اکیلا، کوئی ساتھی نہیں ہے اس کا، دنیا کی نگاہیں بدل گئی، چند دوست تھے بس جو شروع سے لے کے آخر تک 1000 طوفان آئے، ہزاروں زلزلے آئے، ہزاروں مصیبتیں آئیں، مگر یہ دوست، دنیا ٹل سکتی تھی مگر یہ دوست نہ ٹلے، سوائے ان جانثاروں کے۔ امام حسن کی نگاہوں میں اب کوئی دوست نظر نہیں آتا۔ 25 برس گزر گئے، حسن یہی دیکھتے آئے کہ عداوت ظاہر ہے، مگر جب کسی نے سوال کیا دروازہ کھل گیا۔ ایسی مصیبتیں بھی آئی ہیں کہ جب اسٹیٹ کی آبرو خطرے میں تھی، ایک نے سوال کر دیا کون ہے اسلام کا خلیفہ؟ کہا یہ، کہا لاؤ، کہا کیا؟ کہا یہ نہیں بتاؤں گا کہ کیا، لاؤ، کہا بتاؤ ہم دیں گے، کہا نہیں اگر ہو تو لاؤ، کہا کیا؟ کہا یہ نہیں بتاؤں گا۔ رسول نے یہی کہا تھا کہ جو میرا جانشین ہوگا وہ بغیر پوچھے بتا دے گا۔ کہا بتانا ہے تو سیدھی طرح بتاؤ، ورنہ پھر ہمارے پاس گیٹ آؤٹ کے علاوہ اور کوئی حکم نہیں ہے۔ یہ شخص چلا تو یہ کہتا ہوا چلا کہ تم پر افسوس نہیں ہے، اس رسول صادق و امین پر افسوس ہے کہ جس نے مجھ سے وعدہ کیا وعدوں کو پورا نہ کیا۔ مسجد کے کونے سے آواز آئی تو اس جگہ پہنچا ہی کہاں ہے؟ اب ایک بوڑھا کمر جھکا ہوا، سفید داڑھی کے بال، ہاتھ پکڑے ہوئے جلے ہوئے دروازے پہ آ جاتا ہے۔ دروازہ کھلا، ایک فقیر ہے جو پھٹے ہوئے بوریے پہ بیٹھا ہوا قرآن لکھ رہا ہے، نظر اٹھا کے کہا بہت دنوں میں آذربائیجان سے آئے؟ آذربائیجان سے؟ کہا تم کیا جانو کہ آذربائیجان کا رہنے والا ہوں؟ کہا میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ رسول نے تجھ سے وعدہ کیا کیا تھا، تو کیا جو رسول نے وعدہ کیا تھا وہ دو گے؟ مناقب مرتضوی ملہ محمد صالح حنفی المذہب اس واقعے کے لکھنے کے ضامن ہے۔ کہا ہاں بے شک رسول نے مجھ سے وصیت کی تھی کہ میرا دوست آئے گا تو امانت دینے کے لیے تیار ہوں۔ ایک مرتبہ اس نے گھر کو دیکھا، امانت اور آپ؟ کہا لائیے، کہا یہ بتا دیجئے کہ وہ تھا کیا امانت؟ کہا 70 اونٹ مال و اسباب سے لدے ہوئے، سرخ بال، کالی آنکھ، 2 کوہان۔ کہا آپ اور دیں گے؟ کہا تو لائیے۔ کہا یہ ایک طرفہ وعدہ ہے، دوسرے سائیڈ والا وعدہ بھول گئے جو تمہیں ادا کرنا تھا؟ خدمہ پکڑ لیے، مولا سوائے رسول کی اور میرے اس گفتگو کا کوئی جاننے والا نہیں تھا۔ رسول سے ایک صحرا میں ملاقات ہوئی تھی، میں نے کلمہ حق پڑھا تھا، میں نے کہا تھا کہ میں تبلیغ کروں گا آذربائیجان روس کے علاقے میں۔ رسول نے وعدہ کیا تھا کہ پلٹ کے آؤ گے تو میں وہ چیزیں دوں گا جو تم مانگو گے۔ اس نے کہا اتنی چیزیں چاہیے، انہوں نے کہا دوں گا۔ کہا اگر آپ نہ ملے تو؟ کہا جو میرا جانشین ہوگا اس سے لے لینا۔ لائیے۔ تو اس نے کہا کہ مولا
آذربائیجان کے قبیلے کو مسلمان بنا کے آیا ہوں، یہ رسول کا میرا ایگریمنٹ تھا کہ میں مسلمان بناؤں گا اور آپ یہ سامان دیں گے۔ ایک مرتبہ آواز دی، حسن رسول کی وہ امانت جو تمہارے پاس ہے دے دو۔ اب ننھا سا حسن گھر سے باہر نکلا، یہ پہلی خلافت کا دور ہے، کبھی یہ حسن کو اور کبھی، مگر کس قدر مطمئن قدم تھے بچے کے، جیسے کوئی امین جا رہا ہو۔ شہر مدینہ سے باہر نکلے، پہاڑ کے دامن میں پہنچے، شہزادے نے زمین پر پیر مارا، رسی نکلی، لے رسی، کہا گھسیٹ، کہا سمجھ میں نہیں آتا۔ حسن نے کہا کہ جب حضرت صالح کی نبوت کی گواہی کے لیے قدرت پہاڑ سے ناکہ پیدا کر سکتی ہے تو آخری رسول کی نبوت کو باقی رکھنے کے لیے 70 اونٹ اسی پہاڑ سے نکلیں گے، گھسیٹ۔ تو اندازہ لگایا کہ جس کا بچپن نبوت کی آبرو کا امین ہو، وہ جوانی میں رسول کی محافظت کا کتنا بڑا لمبردار ہوگا۔ 25 برس گزر گئے، سوالات کے لیے وقت نہیں ہے کہ جو علی سے سوال کیے گئے اس پیریڈ میں زیادہ تر جواب علی نہیں دیے، حسن نے دیے، اس لیے تاکہ ذہنوں سے یہ بات نکل جائے کہ جو بوڑھا ہوتا ہے وہ امام ہوتا ہے۔ نہیں، امام تو امام میں چاہے گہوارے میں کیوں نہ ہو۔ تو دنیا پوچھتی تھی خلافت سے، خلافت پوچھتی تھی ان سے، یہ فائل بڑھا دیتے تھے حسن کی طرف، جواب تم دو گے۔ حالت احرام میں کسی نے انڈے کھا لیے، کیا کروں؟ کہا بھئی یہ بہت ٹیڑھا سوال ہے، ایسا رسول کے زمانے میں پوچھا نہیں تھا کسی نے، ایسے بیتوں کے سوال لے کے مت آیا کرو، ڈسٹرب کرتے ہو، بیزی رہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا چلو ذرا ان سے پوچھو۔ کالی ایسے بیتوں کے سوال لے کے آتے ہیں، حالت احرام میں کسی نے انڈے کھا لیے، بتائیے کیا کروں؟ انہوں نے کہا حسن اس بیتوں کے سوال کو سوال تم کرو۔ سوچئے، جو بیتوں کا سوال بوڑھوں کو شرما دے وہ یہ بچہ حل کرے گا۔ کہا جتنے انڈے کھائے گئے ہیں اتنے ہی ناکے کراس کیے جائیں، جست کیے جائیں، ان سے جو بچے پیدا ہوں وہ قربان کیے جائیں، نہر کیے جائیں۔ سوالوں کا جواب ہو گیا۔ اب کس میں مجال تھی جو شقے نکالے یا کراس کوسچن کرے؟ علی نے کہا حسن کیا یہ ممکن ہے کہ ہر اونٹ کی مادہ بچہ دے دے؟ تو کہا کہ بابا کیا یہ ممکن ہے کہ ہر انڈے سے بچہ نکل آئے؟ جب انڈے گندے ہو سکتے ہیں تو حمل بھی ساقط ہو سکتی ہے، تو لہٰذا جو اس کا مسئلہ ہے وہ اس کا مسئلہ ہے۔ علی آگے بڑھے، بچے کو سینے سے لگایا، پیشانی پہ بوسہ دیا۔ یہ 9-10 برس کا حسن ہے، اندازہ لگایا۔ تو کتنے واقعات تھے دوسری دور خلافت میں۔ قتل کا ایک مقدمہ کیا، مجرم قاتل پکڑا گیا، حکم دے دیا قتل کر دو۔ یہ جا رہا تھا، جو آواز آئی یہ قاتل نہیں ہے، قاتل میں ہوں۔ 2 قاتل، دونوں شہادت دے رہے ہیں کہ ہم نے قتل کیا ہے۔ کہا علی یہ 2 قاتلوں میں کوئی ایک قاتل ہے، تلاش کرو کہ 2 قاتلوں میں اصلی قاتل کون سا ہے۔ حسن ذرا سولو کرو، آگے بڑھے، کہا دونوں چھوڑ دیے جائیں، اور جس کے گھر میں مرڈر ہوا جو مقتول ہے اس کے وارثوں کو خون بہا بیت المال سے اسلامک اسٹیٹ آ کرے۔ اب ظاہر ہے کس میں ہمت تھی بیچارے میں جو حسن سے پوچھ لے کیسے۔ اب یہ کیسے بھی وہ پوچھ رہا ہے جس نے آرڈر دیا تھا۔ حسن سمجھ میں نہیں آیا کہ کس طرح تم نے یہ فیصلہ کر دیا۔ کہا بابا قرآن میں ہے کہ جو ایک جان کو بچا لے اس نے جیسے دنیا کو بچا لیا۔ بابا ان میں ایک قاتل ہے، ایک بے گناہ ہے، تو بے گناہ تو یوں چھوٹے گا کہ وہ بے گناہ ہے، اور قاتل یوں چھوٹے گا کہ اس نے خود عدالت میں پیش ہو کے ایک زندگی کو بچا لیا جو پوری دنیا کو بچانے کے برابر ہے۔ لہذا اخلاقی حیثیت سے یہ بھی چھوٹے گا اور یہ بھی چھوٹے گا، لیکن عدالت کا تقاضا یہ ہوگا کہ اب اسلامک اسٹیٹ اس کا خون بہا جو ہے وہ ادا کرے گی۔ یہ 11 برس کا حسن ہے، اندازہ لگائیے۔ تو اگر ان کو طیب و طاہر نہ سمجھو تو کس کو سمجھو؟ صلوات علی محمد والے محمد۔
25 برس گزر گئے، صرف علم کی ذوفشانی پھیلی، لشکر کسی کا گیا، جنگ کسی نے لڑی، مصر کا گورنر کوئی ہوا، سندھ کسی کو بٹا، ایران کسی کو دیا، ان کے حصے میں سوال، ان کے حصے میں مال۔ حق بہاروں پہ گلچی کا ہے، باغبانی کو ہم رہ گئے۔ ہمارا کام تو باغ پالنا ہے اور باغ سے فائدہ اٹھانا دنیا کا کام ہے۔ اتنا بڑا اسکالر، اتنا بڑا اوریٹر، اتنا بڑا سپاہی، اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا امام، اتنا بڑا شہزادہ، سب کے لیے پوسٹ تھی، ان کے لیے کچھ نہ تھا۔ نہ وہ گورنر بنائے جا سکتے ہیں، نہ کمانڈر بنائے جا سکتے ہیں۔ 25 برس کا دور گزرا، اب علی کا 4 برس کا دور اقتدار ہے، حسن بھرپور جوان، 27-28 برس کا شہزادہ۔ اب جنگ جمل ہے، جنگ جمل میں امام حسن نے جنگ کی۔ سب سے بھیانک جو موڑ آیا ہے جنگ کا کہ جب 10,000 سپاہیوں نے قسم کھا لی کہ ہم جان دے دیں گے مگر ناکے کو تنا نہیں چھوڑیں گے، اس بگڑی ہوئی صورت کو دیکھ کر علی نے حکم دیا، حسن اس محاذ کو توڑ دو۔ حسن آگے بڑھے، 10,000 کی دیوار میں سے راستہ پیدا کیا۔ ارے جب باپ کی عصمت کعبے کی دیوار میں در بنا سکتی ہے تو بیٹے کی شجاعت انسانوں کے اندر کیا راستہ نہیں پیدا کر سکتی؟ یہ بڑھے، تلوار اٹھائی، ناکے کے پیر کٹ گئے، یہ گری، فوراً ہی آپ نے حکم دیا محمد بن ابو بکر کو کہ بہن کے سر پر ردا ڈال دو۔ یہ حسن کا اخلاق تھا میدان جنگ میں، گویا تلوار بھی چلتی ہے تو عصمت کے سائے کے تحت چلتی ہے۔ پھر ہوا یہ کہ جانے کے لیے تیار نہیں تھی، سب کو بھیجا، منع کر دیا کہ نہیں جاؤں گی۔ ایک مرتبہ امام حسن کو بلا، حسن ذرا ذرا نا، علی نے کچھ کان میں کہا، حسن آگے بڑھے، زلف دراز میں شانہ مصلحت تھا، یہ وقت کو ٹالنے کا بہانہ۔ ایک مرتبہ انہوں نے بھی اسی انداز سے کہا، بس ایک زلف تیار ہوئی تھی اور دوسری باقی تھی، اتنی وجلت، کہا میں ابھی چلوں گی۔ ناکے پہ بیٹھی، چلی، کسی نے کہا کہ سب نے سمجھایا، کسی کے کہنے پہ نہیں۔ یہ حسن نے کیا کہہ دیا کہ فوراً اٹھ گئی، کہا تم کو معلوم نہیں آخری وقت رسول کو یہ حق، رسول علی کو یہ حق دے کے گئے تھے کہ میری جس بیوی کو چاہو تم طلاق دے دینا۔ یہی حق کی دھمکی حسن نے دی تھی کہ چلی جاؤ ورنہ اس کے بعد ام المومنین کا ٹائٹل چھنتا ہے۔ اندازہ لگایا چونکہ رسول نے بھی امامت کو حکم دیا تھا، لہذا امام بھی آنے والی امامت کو حکم دے رہی ہے کہ یہ ذمہ داری چونکہ پرائیویٹ قسم کی ہے، لہذا ہم کسی اور کے سامنے سنائیں گے بھی نہیں۔ یہ حسن جنگ جمل کا فاتح صحیح معنوں میں حسن، جنگ صفین ہوئی، اس محاذ میں امام حسین کو آگے بڑھایا۔ جنگ نہروان ہوئی، اس میں دونوں شہزادے کمانڈر بنے گئے اپنے اپنے بورڈ پہ۔ علی کی شہادت ہوئی، امام حسن نے نماز پڑھائی۔ جیسے امام حسن کی خلافت کا اعلان ہوا، امیر معاویہ 80,000 کا لشکر لے کے چلا۔ ابھی شہزادے کی حکومت پوری طرح اسٹیبلش بھی نہ ہو پائی تھی کہ کوفے کے چاروں طرف سرحدوں کے اوپر بغاوت کی چنگاریاں برسنے لگی، چونکہ یہ ماحول 25 برس میں زر پرست بن چکا تھا۔ چونکہ اس ماحول نے علی کے فلسفے سے مساہلت نہیں کی تھی۔ یہ بہت ہی ڈیٹیل چاہتا ہے مگر چند جملے کہوں گا، پورے نوجوانوں سے امید ہے کہ میرا ساتھ دیں۔ اس نظام زندگی میں، اس ایڈمنسٹریشن میں جو اسلامک ایڈمنسٹریشن کہلاتا تھا سو کالڈ، اور علی کے نظام میں فرق تھا۔ ان کا کام یہ تھا کہ بڑھو، حملہ کرو، لوٹو، کماؤ، کنیزیں، دولت سب تمہاری، انکم اور جہاد دونوں۔ علی نے جنگ جمل میں اعلان کیا، ان سے لڑو، یہ سامنے آئے تو قتل کرو، جب جیت جاؤ تو مال پہ قبضہ نہ کرو، ان کی عورتوں کو نہ چھوؤ۔ علی کے جنگ میں سوائے گھاٹے کے اور کیا تھا؟ یا تو مرو یا مارو، مر جاؤ تو یہ سب لوٹ لے اور ہم انہیں مار دیں تو عورتوں کو ہاتھ نہ لگانا، مال کو نہ چھیننا۔ ٹھیک ہے، علی اکیلے رہ گئے مگر اسلام کا قانون اکیلا نہیں ہے۔
اسلام کا قانون اکیلا نہیں ہے. اسلام کہہ سکتا ہے کہ چاہے میرا نمائندہ تنہا رہ گیا مگر میرے قانون کو نہیں چھوڑا. وہ اور ہیں جو قانون کو چھوڑ کر اپنا گھر بھر لیتے ہیں. یہ وہ ہے جو گھر لٹا کے قانون کو بچاتا ہے. کہا ہے بہت سے دوستوں نے کہ مولا ان کی جانیں تو حلال ہے, ان کی عورتیں حلال کیوں رہی؟ کہا یہ مسلمان ہے اور مسلمان کی عورت کبھی تصرف میں نہیں آ سکتی. وہ اور سورما ہوتے ہیں جو صحابیوں کی بیویوں کو ان کی زندگی میں اپنے گھر میں لے آتے ہیں. وہ خالدیت اور ہے, وہ سیفیت اور ہے. یہ اسلام معصوموں کا دین ہے, مظلوموں کا دین ہے. تو اب ظاہر ہے کہ وہی سماج جو چاہتا تھا کہ حسن کے پاس کیا ہے وہی دین, اور ان کے پاس کیا ہے کہا جو جاتا ہے اسے ملتا ہے. ان کے پاس کیا ہے 2 رکعت نماز پڑھا دیں گے. وہ کیا ہے کہا نسلیں مزہ کریں گی. جو ہوشیار تھے وہ ادھر چلے گئے, جس کو دنیا بیوقوف کہتی ہے وہ در پہ پڑے رہے. جو بہت زیادہ ہوشیار تھے وہ وہاں سے کماتے تھے, یہاں نماز پڑھتے تھے. کہتے تھے کہ علی کے ساتھ نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے, وہاں روٹی کھانے میں مزہ آتا ہے. کس قدر عجیب و غریب. اسی سماج میں, اسی ماحول میں حسن اکیلے, دشمن نے حملہ کر دیا 80,000 سے, حسن کو 40,000 ملے. جب 40,000 بھیجے قیس بن عبداللہ کے حوالے کیے, 20,000 کو لے جاؤ مقابلہ کرو. مقابلہ شروع ہوا. رات کی تاریکی میں تھیلیاں جنرلوں کو بٹنے لگی. ارے جب CIA آج جنرل خرید سکتی ہے تو یہ تو اسلام کی بڑی پرانی CIA تھی شام کی. جنرل بکنے لگے. نتیجہ یہ ہوا کہ اب اس حسن کے لشکر میں تیاریاں ہونے لگی کہ کب امام حسن کو حوالے کر دیا جائے. جب خود میدان جنگ میں اترے تو ایک مرتبہ فضا یہ دیکھی کہ ہر سپاہی بوجھل ہو گیا ہے شام کی دولت سے, سوائے ان کے جو آخری دور میں علی کے ساتھ تھے یا جو چھن چھن آ کے کربلا میں پہنچے تھے. اتنے مخلص ہمیشہ رہے ہیں, چاہے وہ رسول احد میں ہو, علی کوفے میں ہو, حسن اسی عراق میں ہو یا حسین کربلا میں ہو. گنتی کے چند پہنچے ہیں. جب امام حسن نے یہ دیکھا کہ اب کوئی صورت نہیں ہے بچنے کی تو ایک مرتبہ دنیا داروں کو دنیا کے حوالے کیا, دین پرستوں کو سینے سے لگا کے صلح کر لی. یہ صلح بظاہر معاویہ کی فتح تھی, حسن کی شکست, لیکن چند ہی روز میں معلوم ہو گیا کہ معاویہ نے سیاست کے محاذ پر اتنی بڑی شکست کھائی ہے کہ جو کام علی میدان جنگ میں ذوالفقار سے لیتے تھے وہی کام حسن نے کاغذ پہ قلم سے لے لیا ہے. معاویہ اللہ کا قانون نہیں بدلے گا, معاویہ سیرت رسول نہیں بدلے گا, معاویہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ نہیں بنائے گا, معاویہ کسی مسلمان کو قتل نہیں کرے گا, معاویہ مجھے اور میرے حسین کو زہر سے یا تلوار سے قتل نہیں کر سکتا. امام حسن نے صلح کر کے مومنین کو بچا لیا, قرآن کو بچا لیا, نبوت کو بچا لیا, امامت کو بچا لیا. اب رہ کیا گیا سلطنت, وہ کبھی انہوں نے نہیں بچائی. یہ سلطنت بچانے کب آئے تھے؟ یہ تو وہ تھے جو منبر پہ بیٹھ کے کہا کرتے تھے رضی تو قسمت و جبار و فینا لنا علم وللہ معلوم, لنا علم وللہ معلوم. اللہ کی اس تقسیم پر ہم راضی ہیں. رضینا قسمت و جبار فینا, اللہ کی اس تقسیم پہ ہم راضی ہیں. لنا علم وللہ معلوم, اللہ نے ہمیں علم دیا ہے اور ہمارے دشمن کو مال دیا ہے. اس لیے کہ مال ختم ہو جاتا ہے, علم کبھی ختم نہیں ہوتا. مال پر حساب ہے, علم پر حساب نہیں ہے. مال نے فرعون و قارون پیدا کیے, علم نے آدم و موسیٰ و محمد پیدا کیے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جب حاکم شام ہار گیا صلح کے میدان میں تو وہی سازش جو نبی کے گھر میں ہوئی تھی وہی سازش امام حسن کے گھر میں ہوئی. جادہ بنت اشس, یہ اشس وہ تھا جو 3 سال تک حکومت کرتا رہا. 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 3 سال تک حکو
کہ جو رسول کی وفات کے بعد باغی ہو گیا تھا، اس سے 10,000 مسلمانوں کو خون ہوا، یہ گرفتار ہوا تو اسٹیٹ نے سارے سپاہیوں کو قتل کر دیا، اشد سے اپنی سگی بہن کی شادی کر دی، اشد سے 3 بچے پیدا ہوئے، جادہ بنتی اشد، عبداللہ ابن اشد، محمد ابن اشد۔ جادہ بنتی اشد نے حسن کو زہر دیا، عبداللہ ابن اشد نے امام کی انگلی کاٹی، محمد ابن اشد نے فرات کے اوپر حملہ کر دیا، قبضہ کیا تھا۔ یہ 3 بچے 3 کاموں کے لیے بڑے پہلے سے پالے گئے تھے۔ امام حسن کو زہر دیا، کلیجہ کٹ کٹ کے منہ سے آنے لگا، بے چینیاں بڑھنے لگی امام حسن کی۔ اب زینب ماجائے کے پاس ام کلثوم تڑپ رہی ہے۔ جس وقت کئی لگن خون سے بھر گئے تو ایک مرتبہ امام حسن نے بلایا، آواز دی، زینب میرے حسین کو بلاؤ۔ حسین آئے، تم سب ہٹ جاؤ، بس اب ایک آنے والا امام، ایک جانے والا امام۔ سینے سے سینہ ملایا، وصیتیں شروع ہو گئی۔ کیا وصیتیں ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہاں ایک مرتبہ حسین کے رونے کی آواز آئی، زینب سمجھ گئی، چراغ امامت گل ہو گیا۔ جناب زینب کلثوم تڑپتی ہوئی آ گئی، مادر قاسم بیوگی کا روپ بنائے ہوئے اپنے شوہر کے جنازے کے پاس گئی۔ وصیت کی تھی، بھیا زندگی بھر رسول کے پہلو میں زندگی گزاری ہے۔ حسین کیا اچھا ہوتا کہ اگر مرنے کے بعد وہاں جگہ مل جاتی جہاں رسول کا پہلو ہے، بھیا نانا کے پہلو میں دفن کر دینا، اور اگر دنیا اجازت نہ دے تو دکھیاری ماں کے پہلو میں جگہ مل جائے۔ غسل و کفن دیا گیا، امام حسن کا جنازہ اٹھایا گیا۔ ہاں دوستو، آج حسن کا جنازہ اٹھا ہے تو کس دھوم سے اٹھا ہے۔ قاسم کے اوپر ابھی 4 برس گئے، لیکن عباس کی جوانی 22 برس کی ہے۔ آج جس عمر میں جناب ابوالفضل کا نوجوانی کا عالم ہو، بنی ہاشم کے جوانوں کے ہاتھوں میں تلواریں، رسول کی قبر کی طرف جب یہ جگر گوشہ رسول کا جنازہ آگے پہنچا، ایک مرتبہ مروان حاکم مدینہ وہ اپنے جوانوں کو لے کے آ گیا، اگر حکومت آتی افسوس نہ تھا، حرم میں رسول آ گئے، ایک جانور پہ بیٹھی ہوئی، حکم دیا کہ رسول کے پہلو میں دفن نہ ہونے دینا۔ کسی نے کہا بھی جنگ جمل میں اونٹ پر آئی تھی، جہاں اس جانور پر آئی ہو۔ شروع ہو گئی تیروں کی بارش، بنی ہاشم کے نوجوانوں نے تیروں کو روکا ڈھالوں پر، مگر حسن کس طرح تیروں کو روکے؟ 7 تیر جنازے میں پیوست ہو گئے۔ ادھر یہ 7 تیر حسن کے جنازے میں پیوست ہوئے، ادھر عباس کا ہاتھ قبضے پہ جا کے رک گیا۔ حسین بھائی کے میت کو بھول کر دوڑے، عباس تمہیں ہمارے حق کی قسم تلوار نہ اٹھانا۔ عباس کے ہاتھوں میں شمشیر ہو اور اس بہتے ہوئے طوفان کو کوئی روک دے تو بس یہ عصمت کا حکم ہے جو دیوار بن سکتا ہے۔ تلوار تو رک گئی، مگر ہاں خون جگر عباس آنکھوں سے بہنے لگا۔ حسن کے جنازے کو لے کر اب ماں کے قبر کی جنت البقیع کی طرف دوڑے، اور آج بھی وہ قبر اپنی مظلومیت کا مرثیہ خود پڑھ رہی ہے۔ ارے جب جانے والے جنت البقیع میں کسی صورت سے داخل ہوتے ہیں جہاں داخلے میں ممانعت ہے، وہاں کچھ پتھر رکھے ہوئے ہیں، بس ایک پتھر ہے، اس کے متعلق سن لیجئے۔ یہ اوکس کی قبر ہے کہ جو کائنات کی شہزادی تھی، جس کے اوپر نہ شبنم کا سایہ ہو سکتا ہے نہ دھوپ رہ سکتی ہے۔ ماں کے پہلو میں ایک پتھر رکھا ہوا ہے، اس کے متعلق ہے، اسی کے نیچے وہ شہزادہ حسن ہے کہ جس کو دنیا نے زہر دیا تھا، جو رسالت و الوہیت و قرآن کی عظمت کا زندہ شاہد تھا، اس کی قبر پر دھوپ۔ یہ وہ حسن، بس ایک جملہ کہہ دوں، حسن ہی دنیا سے گزر گئے
जिगर के 72 टुकड़े लगन में आए, काश इन 72 टुकड़ों को सुकून मिल जाता। जो जिगर के टुकड़े मदीने में मुंह से कट कट के निकले थे करबला के तपते हुए बन में, वो 72 टुकड़े फिर शहीद हो गए। अरे उधर हसन की शहादत थी, इधर कासिम की शहादत है। जो आसार थे वो भी खत्म। अजरकुम